آپ کہہ دیجئے اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اسے نہ مانا ہو، ذرا سا غور کیجئے، وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اگر تم جو مان رہے ہو وہ غلط ثابت ہوا اور واقعی اللہ کی طرف سے ہوا تو تمہارا کیا ہوگا؟ حضرت علی کو ایک موقع پہ ایک غیر مسلم نے کہا تھا کہ تم مسلمان کیا ہو؟ دیکھیے آخرت کے لیے خام خواہ یہ بھی نہیں کرنا وہ بھی نہیں کرنا اور یہ پڑھو یہ کرو یہ کرو، یعنی اس نے مذاق اڑایا تھا کہ کیا تم ایک شک کی بنیاد پہ اپنی دنیا کی رنگینی کو کم کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی بالفرض تمہاری سوچ ٹھیک ہوئی اور قیامت نہ آئی تو میرا کیا گیا؟ میں نے کوئی نیکی کی تو مجھے سکون ملا، کسی کا بھلا ہو گیا، خیر مل گئی، اٹس فائن، نہیں آتی قیامت تو نہ آئے، بٹ تم سوچو اور ایک لمحے کے لیے سوچو، ایک 1% اگر میری بات ٹھیک ہو گئی تو تمہارا کیا ہوگا؟ ایسا مؤثر انداز تھا کہ دل ہل گیا، مسلمان ہو گیا وہ شخص۔ ایسے بات کیا کرے، دعا کرے اللہ بات میں تاثیر ڈال دے۔ ہم کہتے ہیں 100 دفعہ کہیں، 1000 دفعہ کہیں، کھپ گئی ہوں کہتی رہتی ہوں صبح شام، ایک دفعہ کہیں بس اب، لیکن بیٹھ کے سکون سے تحمل سے۔ بیٹا آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یہ خدا حافظ، چلے جائیے، پھر اس کو چھوڑ دیجیے اس کے شعور پہ۔ ہم اپنے بچوں کی مت مار لیتے ہیں ان کے ساتھ مغز ماریاں کر کر کے، میاں صاحب نہیں مانتے، آپ کی بات نہیں سمجھ آتی ان کو، آپ صبح بھی لڑائی، گھر میں جھگڑا، مسئلہ وہ اونچی بول رہے ہیں آپ بول رہے ہیں، نہیں، ایک دن آرام سے چائے کا کپ ایک ان کو دیں ایک خود دیں، بیٹھ جائیں سکون سے بات کر لیں، میرے خیال میں یہ مناسب ہے۔ آپ استخارہ کر لیں اور اللہ پر ڈال دیں اور اٹھ جائیں پھر وہاں سے، پھر ان کو تانے نہ دیں آگے سے کچھ۔ ہمیشہ یاد رکھیے تھوڑی بات، پر اثر بات، نرمی کی بات، بر وقت بات زیادہ اثر لاتی ہے، نہ کہ بہت بڑی بڑی باتیں کی جائیں۔